اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے مؤذنین بھی یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ جب یہ اذان دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اذان کے الفاظ اپنے اندر معانی کے وسیع سمندر کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اول تو نماز تمام عبادت کی جامع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ نماز کے لیے صاف اور پاک کپڑے خریدنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ زکوٰۃ کے قریب ہے۔ حالات نماز میں کھانے پینے، نفسانی جو خواہشات ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، اور یہ سارا روزے کے قریب ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں، اس میں حج بیت اللہ کی روح نظر آتی ہے۔ اپنے کاروبار اور آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جانا، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ قرآن کی تلاوت، تسبیحات کا پڑھنا، نبی کی ذات پہ درود پڑھنا، اسلام کی تمام اہم عبادتوں کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ نماز۔ بس مؤذن جب اذان دیتا ہے تو نماز کی طرف بلاتا ہے، گویا اسلام کی تمام عبادتوں کی جامع نماز ہے، اور مؤذن نماز ہی کی طرف بلاتا ہے، تو مؤذن بھی جو فلاح کی ندا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، تو گویا مؤذن بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے زیادہ منتظر ہوں گے، یہ سردار ہوں گے، یہ رئیس ہوں گے، ان کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے، نیک اعمال مؤذن کے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں۔ قیامت آئے گی، حشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، پسینے سے لوگ ڈوبے جا رہے ہوں، لیکن مؤذن واحد وہ ہوگا جس کے کاندھوں کے برابر فقط پسینہ آئے گا، وہ نہیں ڈوبے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی گردنیں فخر سے بلند ہوں گی کہ آج مؤذن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ انس بن مالک سے روایت ہے، آپ فرماتے جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان اور مؤذن کی اقامت کے درمیان جتنی گھڑیاں گزرتی ہیں، ان گھڑیوں میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، المؤذن یشہد لہ کل رطب ولا یابس، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو قیامت کے دن خشک شے ہوگی یا تر شے ہوگی اس کے لیے گواہ بن کے آ جائے گی، اس کے لیے گواہی دے گی۔ سننے والے جن ہوں، انس ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، مؤذن کی اذان کی گواہی دیتے ہیں، مؤذن کی اذان کی گواہی دیں گے۔ اس لیے مؤذن کی بڑی شان ہے صاحب۔ وہ فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے نا تو اس کی اذان سن کر مسجد کی طرف رخ کرنے والے افراد آ کے نماز ادا کرتے ہیں، ان کو اپنی نماز کا ثواب بھی ملتا ہے، وہ اپنا ثواب لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک مؤذن ہی ہے سب کی نمازوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اس کا معنی یہ ہے ان کے نیک اعمال، نیکیاں سب سے زیادہ ہوں۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اذان دینے کو بڑا پسند فرماؤں گا، حج کروں، جہاد کروں، عمرے کروں، فرمایا وہ بھی عبادت ہے، لیکن جو میری محبوب ترین عبادت ہوگی اگر مجھے اللہ موقع دے میں مسجد کا مؤذن بن جاؤں۔